السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزان اسلام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی زمانے آئیں گے تمام زمانوں کی ربوبیت کا سامان اپنے اندر رکھتی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر بہت سارے پیشن گوئیاں بھی ہے۔ آگے ہونے والے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرما دیا ہے۔ بہت سارے ایسے احادیث بھی ہے جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیے کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہو رہا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورۃ المائدہ 5ویں سورت ہے، آیت نمبر 54، 54ویں آیت ہے۔ تو یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے، ایک بشارت ہے قرآن کریم کی، اللہ رسول کی ایک بشارت ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں فسوف آیا یعنی ان قریب، یہ ماضی نہیں ہے، حال نہیں ہے، بلکہ مستقبل کے بارے میں ہے۔ فسوف یأتی اللہ، تو یہاں پر جو آیت کریمہ کا سرسری ترجمہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب دین میں ارتداد ہوگا، جب لوگ اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب اختیار کرتے رہیں گے، لوگ مرتد ہو جائیں گے، یہ پیشن گوئی ہے قرآن کریم، تو اس وقت یأتی اللہ، یأتی اللہ بولے تو اللہ آئے گا، اللہ بھیجے گا نہیں۔ عام طور پہ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے کہ اللہ بھیجے گا، لیکن آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیے، یأتی اللہ کے معنی ہے اللہ آئے گا۔ تو اللہ آئے گا، کیسا آئے گا؟ یأتی اللہ بقوم، ایک قوم کو لے کر آئے گا، ایک جماعت کو لے کر آئے گا۔ کون سے زمانے میں؟ جب کہ ارتداد ہوتے رہیں گا، لوگ مرتد ہوتے رہیں گے، اسلام چھوڑتے رہیں گے، ایسے زمانے میں اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، ایک جماعت کو لے کر آئے گا۔ اب وہ جماعت کی تعریف ہو رہی ہے، بقوم یحبوہم، تو وہ ایسی جماعت ہوگی، وہ ایسے لوگ ہوں گے اللہ ان سے محبت کرے گا۔ پھر وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ ایسے رہیں گے وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے رہیں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین میں یا مسلمانوں میں بہت نرم رہیں گے، یا ذلت بھی اٹھائیں گے، اس کے دوسرے معنی یہ ہے۔ پھر کیا؟ اعزۃ علی الکافرین، کافروں میں سخت رہیں گے، اعزۃ علی الکافرین۔ تو پھر یہاں آگے اللہ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ ایسی جماعت ہوگی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی ہوگی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور یہ لوگ، یہ جماعت، یہ قوم ایسی ہوگی لوگ ان کو ملامت کریں گے، ملامت کرنا ہے نا برا بھلا بولنا،
تو ان کو برا بھلا بولیں گے لوگ، لیکن یہ لوگ اس کا خوف نہیں کریں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، بے نیاز رہیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے وہ عطا کرے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، قرآن کریم ہر ایک کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنے کھرے اترتے قرآن کریم میں۔ آپ کا وجود قرآن کریم میں کہاں ہے وہ دیکھ لینے کا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک جماعت آخرین کا ذکر فرما رہا ہے۔ حدیثوں میں بھی آیا جماعت آخرین کا ذکر، اور قرآن کریم میں بھی ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ وہی ہے جس نے انبیوں میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا ہے، وہ تم پر قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں قرآن کا علم دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں۔ پھر انہی میں سے ایک ایسی جماعت آئے گی، ابھی تم ان سے ملاقات نہیں کیے، ملاقات نہیں ہوئی، تو یہاں قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں جو دوسری اور تیسری آیت کریمہ ہے، اس میں بھی جماعت آخرین کی بشارت ہے۔ تو وہ جماعت آخرین، اس کے اوصاف کیا ہے، وہ جماعت آخرین کون ہے، تو آج تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ ایک پیشن گوئی ہے، ایک بشارت ہے جماعت آخرین کے تعلق سے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا، پہلے سمجھنا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ارتداد کو سمجھنا ہے۔ ہاں ارتداد کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ ارتداد ہوا، کچھ لوگ مرتد ہوئے، لیکن 1924 میں یہ سن ہے، سن ارتداد جس کو کہا گیا۔ 1924 میں تاریخ گواہ ہے کہ 9 لاکھ مسلمانوں کو آریہ بنا دیا گیا تھا، اور 70,000 مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا گیا تھا۔ کہاں پر؟ یہ ملکھانہ، دہلی کے اطراف کا جو علاقہ ہے وہاں پر۔ تو اس زمانے کی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ ایسے زمانے میں جب کہ لوگ مرتد ہوتے رہیں گے، تو اس وقت اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، ایک جماعت کو لے کر آئے گا۔ تو اب اللہ کیسا آتا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اٹھا کر رکھا ہے آسماں پہ تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے؟ تو اٹھا کے رکھ دیے، اللہ نہیں آتا زمین پہ۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل رأیت ربک، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نور اللی اراہ، وہ نور میرا ہی ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ کا اظہار کامل طور سے کسی وجود سے ہوا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ کا اظہار اپنے وجود سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائے۔ پھر سرکار فرمائے اللہ اللہ فی اصحابی، ہر صحابی میں اللہ کا جلوہ تھا، اللہ کا اظہار کرے۔ پھر بہت سارے اولیاء اللہ، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ولایت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیا۔ تو اولیاء اللہ اپنے وجود سے اللہ کا اظہار کرے۔ انا الحق بولے منصور بن حلاج، میں ہی حق ہوں، میں ہی اللہ ہوں بولے، مگر علماء سو نہیں پہچان سکے، قتل کا فتویٰ دے دیے۔ ایسے بہت سارے اولیاء اللہ کو قتل کر دیے۔ مگر آپ قرآن حدیث سے دیکھیں گے تو اللہ کا اظہار حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کامل
اللہ والوں سے بھی اللہ کا اظہار ہوتا ہے. ایک حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے، خلق الانسان علی صورت الرحمن، یعنی رحمان نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. تو گویا کہ انسان کا وجود کیا ہے؟ وہ مظہر ہے اللہ کا، آئینہ ہے وہ. اسی لیے بندے نواز غیث دراز فرماتے ہیں پانی میں نمک ڈال ذرا دیکھنا اسے، گھل جائے جب نمک تو نمک بولنا کسے. یوں گھولا مصطفیٰ نے خودی کو خدا کے ساتھ، مٹ جائے جب خودی تو خدا بولنا کسے. تو ایک وجود اپنی ہستی کو مٹا دیتا، اپنی ہستی کو ختم کر دیتا، تو وہاں پر سوائے اللہ کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس کے اندر. اگر ایک خالی پانی کا باٹل ہے، اگر آپ پوچھیں گے کیا ہے تو لوگ بولیں گے باٹل ہے، مگر وہ باٹل صاف ہے، شفاف ہے. وہ باٹل میں آپ شہد ڈال دیجئے اور پوچھئے کیا ہے تو لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ یہ باٹل ہے پھر باٹل کے اندر شہد ہے، نہیں بولیں گے. دیکھتے کیا بولتے ہیں، کیا ہے بولے تو شہد ہے بولتے. اس میں دودھ بھر دیا آپ، اس کی شفافیت کی وجہ سے لوگ یہ کیا ہے بولے تو دودھ ہے بولتے. تو باٹل کا وجود ختم ہو گیا. اتنا صاف ہے انہیں کہ اپنے وجود کو ختم کر دیا، انہیں اندر کی چیز نظر آ رہی. تو ایسا جو بھی اللہ والے آتے وہ اپنی ہستی کو مٹا دیتے، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، جس طرح دانا اپنی ہستی کو مٹا دیتا، ختم ہو جاتا، اس کے بعد تناور درخت بنتا، اسی طرح جو اللہ والے ہوتے اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، اپنے وجود کو ختم کر دیتے. اب ان کے اندر کیا رہتا؟ اللہ کا وجود باقی رہتا. کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. خدا را میرے ہونے نے نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ خدا ہوتا. اگر آپ کا ایروگنس آ گیا، آپ کی انا آ گئی، آپ کی ایگو آ گیا، تو وہاں اللہ نہیں رہتا، تو ختم کر دیتا اپنے وجود کو. تو گویا بتانا یہ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے احادیث سنے ہیں. ایسے حدیث بیان کر دیا میں، مگر بعض ایسے احادیث ہے اگر میں بیان کروں تو تم میری گردن اڑاتے بولے. تو وہ کیا ہے؟ تکلم الناس علی قدر عقولہم، جس کی جتنی عقل ہے ان کو اتنی بات بولنے کا حکم ہے. تو یہ کیا اللہ کا اظہار ایک بندے سے ہوتا ہے، وہ کامل وجود سے ہوتا ہے. تو ایسا اس زمانے میں زمانے کا امام کامل فراف الرسول وہ حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ کا وجود ہے. پورے زمین و آسمان کے نشانات کے ساتھ یہ وجود مبعوث ہوا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے، آپ آل رسول ہے، جسمانی 56 نشانات کے ساتھ اور زمین و آسمان کے 56 نشانات کے ساتھ وہ وجود ببانگ دوحل ٹھہر گیا ہندوستان کی زمین پہ. اور اعلان کر دیا حضرت قبلہ عالم کہ جس وجود کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے وہ میں ہوں بولے. کیونکہ حدیث کیا ہے؟ یخرج رجل من امتی و یخول بمنتی ینزل اللہ قطرہ من السماء. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آل سے ایک شخص اٹھے گا جو میرے احسانات بیان کرے گا دنیا پر، اور اس کے لیے اللہ بارش برسائے گا. تو دنیا میں کوئی ایک وجود بتا دو ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 24 گھنٹے کے اندر بارش لانے والا ہو، سوائے حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ کے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپنے سے 16 سال کی عمر سے یہ نشان اپنے ساتھ دیکھ رہا ہوں. ہر نخل مقام پہ 24 گھنٹے کے اندر بارش کو برستا دیکھا فرمایا آپ. اور گواہ رکھنے کے لیے اپنے بڑے بھائی کو سید محبوب حسین صاحب کو حضرت صاحب قبلہ عالم دورے پہ لے گئے. بھائی صاحب کی خواہش تھی، بڑے بھائی صاحب کی، کہ آپ کے ساتھ رہوں گا، میں درس قرآن سنوں گا. تو 38 سال کی عمر میں حضرت قبلہ عالم اپنے بڑے بھائی کو لے کے دورہ کرے تو 8 مہینے دورہ کرے، 22 مقام بدلے، اور ہر مقام پہ 24 گھنٹے کے اندر بارش برستا ہوا دکھائے.
تو یہ زمانے کے امام ہونے کی پہچان نہیں ہے حدیث کے مطابق. اگر کوئی ہے تو بتا دو, آپ ہم مان لیں گے. آپ بتا دو, کسی وجود کو بتا دو جو آل رسول ہو اور 40 سال کی عمر ہونا. حدیث میں کیا ہے؟ کنز المال کی حدیث میں ہے وہ وجود ایسا ہونا ستکون بینکم و بین الروم 4 حدود یدوم 7 سنین. قیل من امام الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولد ابن 40 سنہ کان وجهه کوكب درون فی خده الایمن خال اسود علیہ عبایتان ختوانتان کانه من رجل بنی اسرائیل. اس حدیث میں جو کنز المال کی حدیث ہے 7ویں جلد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں اور نصارہ میں 4 جنگیں ہوں گی اور 7 سال چلیں گی یہ جنگیں. تو اس وقت وہ امام الناس کھڑے گا. تو صحابی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے امام الناس جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری آل سے ہوگا, اس کی عمر 40 سال کی ہوگی اور چمکتا ہوا ستارہ ہوگا اس کا چہرہ, اور اس کے دائنے کلے پر سیاہ خال ہوگا, سیدھے کلے پہ مسا ہوگا, سیاہ خال ہوگا, حدیث میں ہے. اور وہ ایسا دکھے گا 2 سوتی ابائیں پہنے گا, 2 سوتی ابائیں جیسا گیروا جبہ ہے اور سفید پیجامہ ہے, 2 سوتی ابائیں پہنے گا اور وہ ایسا معلوم ہوگا جیسے بنی اسرائیل سے ہے, رہبان ہے جیسا, تاریخ دنیا ہے. بتائیے حضرت صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1924 میں یہ جنگیں ختم ہوئے, 7 سال جو جنگیں چلے 1924 میں ختم ہو گئے. تو اس وقت وہ وجود ٹھہرنا ضروری ہے کیونکہ احادیث جھوٹے ہو جاتے. اگر تم لوگ اے مسلمانوں مجھے نہیں مانتے تو مت مانو, کوئی دوسرے وجود کو پیش کرو جو آل رسول ہونا, 40 سال کی عمر ہونا, دائنے کلے پہ سیاہ خال ہونا, چاند پیشانی والا ہونا, 2 سوتی ابائیں پہنا ہوا ہونا, تاریخ دنیا ہونا. بتاؤ کسی کو, میں مان لیتا ہوں بھلے, مگر کوئی وجود کو پیش نہیں کر سکے, نہ مامور من اللہ کو پہچانے چند لوگوں کے سوائے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم یعرف امام زمانی فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ, جو زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہالت کی موت سے بچ نہیں سکتا. آج جہالت کی موت میں مر رہے, زمانے کے امام کو نہیں پہچان کے جہالت کی موت میں مر رہے. بڑے بڑے عالم ہیں, مفتی ہے, فاضل ہے, دجال کون ہے وہ تو ابھی آنے والا ہے, دجال کا گدھا کیا ہو تو نہیں معلوم, قیامت نہیں معلوم, پلسرات نہیں معلوم, حشر کا میدان نہیں معلوم. تو یہ جہالت کی موت نہیں ہے, کفر کی موت نہیں ہے, مگر جہالت کی موت تو ہے نا. تو اگر تم اس زمانے کے امام کو پہچان لیتے, اس دربار میں آ جاتے, خانخواہ سرور عالم دیندار انجمن جو شہروں میں بھارت کے بلدہ نگر ہے اس میں محلہ ایک آصف نگر ہے, یہیں سچے صدیق کا مستخر ہے, ادھر آئے حضرات سب کچھ ادھر ہے. سر راہ خانخواہ مبارک یہیں سے تو ملتی ہے راہ مبارک, جہاں حق کے کلمے کا جھنڈا کھڑا ہے, جہاں میں ایک گلشن اولیاء ہے, خلیفہ مبشر کا تختہ لگا ہے, جہاں میں ایک گلشن اولیاء ہے. تو غرض کے پورے نشانات اور بینات کے ساتھ حضرت قبلہ عالم ڈنکے کی چوٹ پہ بولے, نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر اقوام میں 1 2 نہیں 12,000 کارکنان ہیں حضرت صاحب کے متعلق. کہاں پیدا ہوں گے آپ, جو ہے نا کس سے شادی کریں گے, کتنے شادیاں کریں گے, مہر کیا مانیں گے, کیسے کیسے جھگڑے ہوں گے, کوئی بتا سکتا ہے؟ 1 کو جھٹلائیں گے آپ, 10 کو جھٹلائیں گے آپ. احادیث بھی اتنے ہیں, آپ امام الجہاد حضرت صاحب قبلہ عالم کی امام الجہاد کتاب پڑھ کے دیکھیے آپ, وہ وجود کی پیشانی کیسی ہوگی, پلکھیں کیسے ہوں گے, آنکھ کیسے ہوں گے, آپ کا سینہ کیسا ہوگا چوڑا, داڑھی کیسی ہوگی, پھر جو ہے نا آپ کے کندھوں کے درمیان مہر کیسی رہیں گی, ہر چیز احادیث میں لکھی ہوئی ہے. مگر اتنا دیکھتے ہوئے بھی لوگ انجان بنے ہوئے. چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے مخلف وجود کے پاس آتے, بیعت کر لیتے اور جماعت کا ساتھ دیتے. مگر افسوس
کہ ایسی جو ہے نا مخلص جماعت کو جو جماعت آخرین ہے، نشانات اور بینات کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، جن کا مقصد سوا غلبہ اسلام میں دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، مگر ایسے وجودوں کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے ان کی آخرت برباد نہیں ہوتی۔ تو ہم جو ہے نا منوا نہیں رہی ہیں، امام الناس امام الجہاد کا وجود حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسو صاحب کا ہے، ہم تعارف دے رہے، ماننا نہیں ماننا آپ کی مرضی ہے، مگر کم سے کم مخالفت تو مت کرو۔ یہ کیسی جماعت ہے؟ جماعت آخرین، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا جو ہے نا کیسا ہو، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر زمانی قوم، آخری زمانے میں ایک قوم اٹھے گی، انا منہم وہم منی، میں ان میں رہوں گا اور وہ مجھ میں رہیں گے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسی جماعت رہیں گی۔ اور ایک حدیث میں آیا، سرکار فرمائے مسکرا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جماعت آخرین کے ایمان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ بولے آج میں تم میں محمد کے نام سے موجود ہوں، قرآن کریم بارش کی طرح نازل ہو رہا ہے، لیکن میں جب محمد کے نام سے نہیں رہوں گا، نہ قرآن کریم اس طرح بارش کی طرح نازل ہوگا، لیکن وہ جماعت آخرین کے ایمان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ بولے ان کا ایمان چٹانوں کی طرح مضبوط ہوگا۔ بولے تو اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سامنے تھے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ جماعت آخرین کو پاؤں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں، وہ تمہارے بھائی بعد میں آئیں گے، وہ آگے آنے والے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خواہش ظاہر کر رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی جماعت کو میں پاؤں گا، جماعت آخرین کو اگر میں پاؤں تو ان کے ساتھ ہو کے اللہ کے راہ میں جہاد کروں گا، اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، اگر بچ گیا تو میں غازی کہلاؤں گا، مگر میں جماعت آخرین کا ساتھ دوں گا آخر تک۔ یہ صحابہ اکرام کی تمنا تھی، تو مبارک ہے وہ لوگ جو اس جماعت آخرین کا ساتھ دے رہے، اور ناقبت اندیش ہے وہ لوگ جو ان کی مخالفت کرتے۔ یہ اللہ والی جماعت ہے، ابھی بھی وقت ہے، پہچان لو، ورنہ ایسا وقت آنے والا ہے 9 میں سے 7 کٹنے والے ہیں۔ آپ ایک دیکھ لیے قیامت کیسی تھی، پولیس ایکشن کے وقت 11 لاکھ مسلمانوں کو کاٹے، تاریخ گواہ ہے، لیکن حضرت صاحب قبلہ عالم کے ہاتھ پہ بیعت کردہ، نہ کسی کا جان گئی نہ کسی کا مال لوٹا۔ آج بھی وہ وجود موجود ہے۔ پاشا صاحب دیکھیے آپ، آج تقریباً 80-90 سال کے ہو گئے، جب چھوٹے بچے تھے، جب حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے ان کے والدہ، 2 چھوٹے بچے تھے، عزت کو بچانے کے لیے بولی میں کود گئے ہوں بچوں کو لے کے۔ آپ پوچھ سکتے ابھی بھی زندہ ہے، 5 گھنٹے تک پانی پہ رہے۔ ہندوؤں دیکھ کے بولے یہ کیا معمولی عورت نہیں ہے، کوئی دیوی نظر آ رہی، نکال کے بولے کہاں جانا ہے؟ بولے آصف نگر دیندار انجمن جانا ہے۔ تو یہاں پر بھیجائے۔ جب حضرت خان پوچھے کیا کیسے حالات ہوئے بتاؤ، جماعت میں رکھو، تو بولے حضرت میں کیا بتاؤں، میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں بولی میں کود گئی تھی بچوں کو لے کے، مگر میں 5 گھنٹے تک پانی پہ ٹھہری رہی، میرے کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہاتھ ہے جو مجھے تھامے ہوئے۔ تو حضرت صاحب کے بام کیا فرمائے، وہ میرے ہاتھ تھا نا، تم بیٹھ کرے تھے نا۔ تو وہ جماعت ہے یہ، کسی کو جو نا دھکا نہیں لگا۔ غزوات ہوئے 27 غزوات، کیسا جو نا جگدیو پور کا غزوات کیا ہے، جس طرح جنگ بدر ہوئی اسی سنت میں یہاں پر غزوات ہوئے۔ تو وہاں پر 11,000 کمیونسٹ تھے، مبلغین کتنے تھے؟ 72 تن۔ رب کے مقبول و محبوب 72 تن میں میرے 2 بچے بھی تھے، 14 اور 16 سالہ۔ 11,000 ان کے پاس ٹامی گن، یہ گن وہ گن سب گنا تھے، مبلغین کے پاس کیا ٹوٹے پھوٹے ہتھیار تھے۔ مگر حضرت صاحب قبلہ کیا فرمایا، جاؤ بھائی میں امام ضامن ہوں،
1300 سال سے 1400 سال سے جو ہاتھ پہ بنتے تھے نہیں امام ضامن، کوئی لوگ جو ہے دوسرے ملک کو جا رہے، دوسرے اسٹیٹ کو جا رہے، تو گھر کے عورتیں کیا کرتے ہیں، امام ضامن بنتے تھے بازو پہ. تو حضرت کیا فرمائے، وہ جو امام ضامن کا یادگار، اس یادگار کا پروردگار میں ہوں. بولے امام ضامن بن گیا حضرت صاحب قبلہ عالم، کسی کو جو ہے دھکا نہیں لگا. گولیاں آتی تھی دشمن سے بارش کی طرح، تھا حکم گولی کو بازو سے نکل جانے کا. ایک کو دھکا لگنا تھا، ایک مبلغ کا انتقال ہونا تھا، نہیں، وہاں پر کیا 25 کا لاشا نکلا، 25 لوگ مر گئے، ایک لاری ایک ٹرک بھر کے چپاڑا چھوڑ کے بھاگ گئے. جب کیس چلا تو جو جج تھا وہ کرسچن تھا، کیونکہ کرسچنوں کی حکومت تھی نا. تو جب وہ کمیونسٹ پارٹی کا جو لیڈر تھا پاپا ریڈی، وہ بھی تھا کورٹ میں، حضرت صاحب قبلہ عالم کو بلایا. تو بولے کتنے تھے تم لوگ؟ تو انہیں بولا 11,000 تھے ہم لوگ. آپ لوگ کتنے تھے حضرت؟ ہم لوگ 72 تھے. بولے انہیں بول رہا پاپا ریڈی، حضرت جج صاحب نہیں 72 نہیں ہے تو 72,000 تھے بول کے بول رہا. کیسا اللہ تعالیٰ مدد کرا، جس طرح جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ 1,000 فرشتوں سے مدد کیا، جنگ احد میں اللہ تعالیٰ 3,000 فرشتوں سے مدد کیا، جنگ حنین میں 5,000 فرشتوں سے مدد کیا. تو اسی طرح یہ جماعت آخرین کی مدد اللہ تعالیٰ ہر ڈگ ڈگ جو ہے نا ہر پل مدد کرتے رہا اور آگے بھی کرتے رہیں گا. یہ روحانی جماعت ہے، کسی جو ہے ذہن کی افتراء نہیں ہے، کوئی دماغ لگا کے بیٹھ کے کر لیا ایسا نہیں ہے چلو بھائی 100 فرقوں کو جمع کریں گے، ایسا نہیں ہے. مگر جو اصول ہے وہی اصول ہے، تمام فرقوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے اصول ہے. یہاں پر حضرت صاحب قبلہ عالم کیا فرمائے، دیکھو وہاں ہر فرقے کے بانی کا دل سے احترام کرو، ہر فرقے کے بانی کا دل سے احترام کرو. زبان سے نہیں، زبان سے بہت سارے لوگ بول لیتے، مگر ٹھہر کے دیکھو آپ، دیوبندیاں ٹھہریں گے تو بریلیوں کے خلاف بولیں گے، بریلویاں ٹھہریں گے تو دیوبندیوں کے خلاف بولیں گے، اور کریں گے تبلیغ تو فرقہ کی تبلیغ کریں گے. تو یہ نمونہ نہیں ہے، نمونہ ہے جماعت آخرین کا. حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، جب صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 فرقے ہو جائیں گے تو سب 72 ناری رہیں گے، ایک نوری رہیں گا. تو نوری کی پہچان کیا ہے؟ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، مانا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گا وہی کامیاب ہے، وہی نوری جماعت ہے. کیا اٹھا کے پڑھ لیجیے آپ، حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا نقش قدم کیا ہے. تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام غیر اقوام کو اسلام کی دعوت دینے میں اپنی زندگیاں وقف کر دیے. تو یہ کام کون کر رہے ہیں آج؟ مندروں میں جانا، مٹھوں میں جانا، چرچوں میں جانا، کلیساؤں میں جانا، کون سی جماعت کر رہی ہے؟ دعوے تو بڑے بڑے ہیں، ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے حسنہ پہ ہے بلکہ ہر جماعت دعویٰ کر رہی، پھر ثبوت نہیں دینا. ثبوت کیا ہے؟ دندان مبارک شہید ہو گئے، لہو لہان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے طائف میں. وہ آج کام کر رہے کیا؟ بڑے بڑے ڈگریاں رکھ لیے، 17 سال پڑھ رہے، پڑھ کے کیا کر رہے؟ ایک مسجد کو پکڑ لے رہے، ایک مدرسے کو پکڑ لے رہے. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے صحابہ کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھو آپ، 40 سال کے بعد کوئی کاروبار کرے، کوئی تجارت کرے؟ نہیں کرے. دین دین بول کے اٹھے، 23 سال کے اندر دنیا کی کایا پلٹ دیے. تو وہ سنت اپنانے والے کون ہیں؟ وہ سنت جماعت آخرین اپنا چکی. لوگ بولتے ہیں وہ زمانہ تھا صحابہ کام کا، اب نہیں کر سکتے، اب فخری اختیار نہیں کر سکتے، ترک دنیا نہیں کر سکتے. ارے آج بھی اللہ تعالیٰ وہ نمونہ رکھا. آؤ یہاں پر آ کے دیکھو آپ، حیدرآباد میں خانخواہ سرور عالم ایسے فقراء آج بھی ہیں جو ترک دنیا کر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ، میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث فرمائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری زمانی یخرج فی آخری زمانی قوم انا منہم وہم منی وان عامتہم اولیاء اللہ. اور ان کے جو عوام ہیں، جو معمولی ساتھ دینے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اولیاء رہیں گے. وہ مطلب کیا؟ اللہ کے محبوب رہیں گے، اللہ کے پیارے رہیں گے. حضرت صاحب نے کیا فرمائے؟ تمہارے چاہنے والوں کا بھی کوئی چاہنے والا ہے با، اللہ اس کو بچا لیتا. اب دور چلے گیا نا، چاہنے والے تو خیر اپنے ہیں بالکل قریب،
چاہنے والوں کو بھی کہا، کوئی چاہنے والے ان کو بھی اللہ بچا لیتا، بولے تو اللہ کتنی محبت کر رہا ہے ان سے بھی، ہے نا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان امتہم اولیاء اللہ قال رجل ما علاماتہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جو جماعت ہے جماعت آخرین جس کا ذکر فرما رہے آپ، ان کی علامات کیا رہیں گے؟ آپ تو بول رہے میں ان میں رہوں گا، وہ مجھ میں رہیں گے، ان کا ساتھ دینے والے اولیاء اللہ رہیں گے، یہ تو فرما رہے آپ، ان کی علامات کیا رہیں گے؟ کیوں پوچھے صحابی وہ؟ تاکہ اس زمانے کے ہر فرقے کو پتا چل جائے یہ کسوٹی ہے، یہ تم ہے یا نہیں ہے پرکھ لو، علامات سنو۔ کیا فرما رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم قوم لیسوا بکثرۃ العلم، وہ ایسی جماعت ہوں گی، وہ ایسی قوم ہوں گی کثرت سے جو ہے نا ظاہرہ علم میں رہیں گا، ان کے پاس امی رہیں گے۔ تو ایسا حضرت صاحب قبلہ کو ساتھ دینے والے 2 یا 4 مولوی تھے، باقی کے سب امی تھے، بڑے عالم فاضل نہیں تھے۔ تو یہاں پر حدیث میں پہلے بتایا گیا کہ ساتھ دینے والے کیسے؟ ہم قوم لیسوا بکثرۃ العلم، علم بولو تو وہ نہیں، روحانی علم، یہ خزانہ وہ تو تھا امی کے پاس رہتا، مگر ظاہر علم نہیں تھا، ڈگریاں وغیرہ کوئی 5 کلاس 6 کلاس پڑھے سے تھے، بہت کم لوگ تھے جو گریجویٹ تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ صحابی سے لیس عندہ من کتاب کثیر، ان کے پاس کتابوں کا ذخیرہ نہیں رہیں گا۔ آج دیکھ رہو آپ ہر فرقے میں جا کے دیکھو آپ کیسے کیسے بڑے بڑے لائبریریاں ہیں، مگر یہاں پر مبلغین کے پاس ایسی کوئی بڑی لائبریری نہیں ہے، ایسے ذخیم جو ہے نا کتابوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ حال تک بھی لکھتے تھے لوگ، نشاط قرآن لکھ کے جو ہے نا زراکس کرا لے کے تقسیم کرتے تھے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے علامات جماعت آخرین کے علامات ایک ایک آپ سنیے، اور یہ جو جتنے فرقے والے ہیں وہ اپنی کسوٹی پہ پرکھ سکتے کون ہے جماعت آخرین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتعلمون قرآن علی کبر سنہم، وہ جماعت آخرین کے لوگ ایسے رہیں گے جو بڑی عمر میں قرآن کریم سیکھیں گے۔ کون سے فرقے والے بڑی عمر میں سیکھنے والے بتائیے؟ سوائے اس خانقاہ کے، یہاں پر حضرت صاحب کے دور میں بھی مبلغین آ کے بڑی عمر میں قرآن سیکھتے تھے، الف با تا، لوگ ہنستے ہوئے جاتے تھے، ارے دیکھو اتنے بڑی عمر میں سیکھ رہے۔ مگر ایسا نہیں ہے، باہر فرقوں میں بچپن سے جو ہے نا مدرسے وہ یہ سب تعلیم ہے۔ تو یہ حدیث میں کیا ہے؟ اس طرح جو ہے نا یتعلمون القرآن علی کبر سنہم، یتعلمون بالحلاوۃ من حلاوت الایمان، اور حلاوت ایمان کے لیے جو ہے نا قرآن سیکھیں گے۔ پھر آگے فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والسنۃ تثبت فی قلوبہم جبال الرواسي، اور سنتوں پہ چلنے کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پہ چلنے کا جذبہ اتنا ہوگا جماعت آخرین میں، جیسا کہ جو ہے نا پہاڑوں کی چٹان کے جیسا اتنا مضبوط رہیں گا۔ تو آپ دیکھیے آپ کیسا جذبہ ہے، یہاں پر آگے دیکھیے آپ، یہ فقراء نوجوان نظر آ رہے ہیں آپ، کیا خواہشات نہیں ہیں ان کو؟ مگر ایسی بھری جوانی میں زندگی وقف کر دینا معمولی بات ہے کیا؟ معمولی بات ہے؟ زندگی وقف نہیں کرا سکتے لوگ، جو نا 3 دن وقت لگاؤ، 10 دن وقت لگاؤ، وقت لگاتے بول کے نام لکھا کے چکما دے ڈالتے، مگر یہاں پر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو بھائی تنخواہ ہے، کچھ واہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسی روحانی جماعت ہے یہ؟ بتا سکتے کوئی فرقے والا دعویٰ کر سکتا بڑی عمر میں قرآن سیکھنے والے ہمارا فرقہ ہے، اور جو ہے نا سنتوں پہ چلنے کا، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کیسی سنت ہے؟ آج حالانکہ لوگ جانتے امامہ باندھنا سنت ہے، یہ ہر فرقے والے کو معلوم ہے۔ کوئی امامہ باندھتے کیا؟ نہیں باندھتے۔ عصا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، مگر کوئی رکھتے کیا؟ بڑے سے بڑا عالم نہیں رکھتے۔ زلفیں تمام انبیاء کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، زلفیں صحابہ کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے، کوئی رکھ رہے زلفیں؟ کٹنگ کرا رہے۔ کٹنگ کس کا نمونہ ہے؟ انگریز کا ہے۔ یہ کٹنگ کرانا، کرافٹ کرانا انگریز کا نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا تو زلفیں چھوڑو، اگر تم زلفیں نہیں چھوڑ سکتے، اس کی صحیح نگہداشت نہیں کر سکتے تو حلق کر دو، مڑا دو، دوئچہ اسلام کے اندر۔ تیسرا اس نے آپشن، سامنے کے بڑے پیچھے کے چھوٹے ناراض ہوئے سرکار۔ حضرت صاحب قبلہ عالم جب آخری فرقہ وہاں پر جا کے آئے تو دیکھے کہ روحانیت کیسی ہے ان کے پاس، روحانی باتیں کرنا سب، مگر دیکھے کہ لوگ کرافٹ کر رہے،
کٹنگ کر رہے تو حضرت صاحب قبلہ عالم سخت ناراض ہوئے چوتھے آسمان والوں سے، بولے کہ ارے اتنی روحانی باتیں بولنے والے کرافٹ کر رہے، اب میں دین کس کو سمجھاؤں؟ بولے ہے نا، دجال جو بھی کر رہا ہے اس کا الٹا کرو گا بولے. تو یہاں پر اس خانقاہ میں حضرت صاحب قبلہ عالم وہ فقیری سکھائے. تو ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ سنتوں پہ چلنے کا جذبہ چٹانوں کی طرح مضبوط ہوگا. پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یبعثہم اللہ بالبشرا، ان کو اللہ تعالیٰ بشارتوں سے اٹھائے گا. جماعت آخرین کو بشارتوں سے اللہ لے کر آئے گا. کیسے کیسے لوگ بشارتیں دیکھیں، اگر وہ سناتے بیٹھے تو شام ہو جاتی. اتنے بشارتیں دیکھ کے کیا کیا دیکھیں وہ سب جو ہے نا یہاں پر آئے. اور حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے وہ یرزہم بما ہم فی، اللہ ان کو راضی رکھے گا. پھر کیا فرما رہے ہیں؟ یحشرہم فی زمرۃ الانبیاء، ان کا جو ہے نا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. بولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت آخرین کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا. پھر یرزق اللہ بسببہم، یرزق العبادہ بسببہم، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے سبب رزق دے گا. یہ فقراء کے سبب ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں رزق دوں گا دنیا کو. یہ کیا ہے؟ یہ علامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. جماعت آخرین کے علامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. پھر کیا فرمائیں؟ راغبین فی الآخرہ تارکین الدنیا، آخرت کی طرف رغبت کرنے والے لوگ ہوں گے جماعت آخرین کے. اور تارکین الدنیا، دنیا کو ترک کرنے والا رہیں گے. کوئی فرقہ والا ہے بول سکتے نہیں، یہ حدیث جو ہے نا ہمارے پہ چسپا ہوتی بلکہ کوئی بول سکتے ہیں؟ کوئی تارک دنیا ہے کیا؟ بتاؤ آپ. تاریخ دنیا اگر دیکھنا چاہ رہے تو اس خانقاہ میں آؤ. 1924 سے آج تک بھی جو ہے نا وہ نمونے پہ ہے یہ جماعت. یہ نمونہ کس کا ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، الگ نہیں ہے. روحانیت نہیں ہے اسلام کے اندر. لوگ سمجھتے کیا یہ دنیا ترک کر دینا، روحانیت نہیں ہے اسلام میں. بالکل روحانیت نہیں ہے. روحانیت کے معنی یہ ہوتے بیوی کو چھوڑ دیے، بچوں کو چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، سب جا کے جنگل میں بیٹھ گئے. ایسا ہے کیا اسلام میں؟ مبلغین کے پاس بیوی نے بیویاں رہتے، بچے رہتے گھر بھر کے، سب رکھتے ہوئے بھی دنیا میں ہوں مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں. ایسا یہ اللہ والے زندگی گزارتے. یہ ہے ترک دنیا. کوئی جماعت والا اعلان کرتے میں ترک دنیا، میں ترک دنیا. ہاں ایک انفرادی طور پہ کوئی کر لیا وہ الگ بات ہے. انفرادی طور پہ کوئی دنیا ترک کر کے کچھ کام کر رہے وہ جو ہے نا الگ بات ہے. مگر ایک جماعت کو فقیری کی بنیاد ڈال کے کھڑا کرنا یہ سب کے پاس کی بات نہیں ہے. سب کے اندر ذریعہ معاش ہے. تمام جماعتیں جا کے دیکھ لو آپ، سب کے پاس ذریعہ معاش ہے. مگر ایک ایسی واحد جماعت ہے جس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. یوم جدید رزق جدید کا معاملہ ہے. نیا دن نیا رزق آنا. وہ جو نا بدا میں 1400 سال پہلے صحابہ کرام کا یہ نمونہ تھا. آج بھی یہ جماعت اسی نمونے پہ گامزن ہے. کسی کو دیکھنا ہے تو یہاں رہ کے دیکھو، بس کے دیکھو، ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو، ہم سے گفتگو کرو، ہم سے بات کرو. آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے جو ہے نا متقی لوگ ہیں یہاں پر. تو ایسے وجودوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے کہ تارکن دنیا یخنون. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بڑی حدیث ہے، مختصر دو الفاظ کہہ کے میں ختم کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یخنون بقوت یوم فیوم. یہ ایسے لوگ رہیں گے روز مرہ کی معمولی غذا پر قناعت کرنے والے رہیں گے. بتاؤ آپ جا کے کسی امام کی تنخواہ کم کر دیے تو نوکری کرتے ہیں. ایسے ایسے امام ہے ظہر کی نماز پڑھ، ارے ظہر کی نماز نہیں آ رہے آپ، نہیں بھائی وہ ظہر کی نماز تنخواہ کم دے رہے، ظہر کی نماز میں مدرسے میں پڑھ لے رہا ہوں، فجر پڑھا دے کے مدرسے کو چلے آتے پھر عصر کو آ جاتے. مگر یہاں پر کیسا ہے؟ یہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. تو ایسی جماعت کو چاہیے تھا کہ لوگ جو ہے نا یہاں پر آئے ساتھ دیں ایسی جماعت کا. لیکن بعد میں لوگ اشش کرتے رہ جائیں گے کیسی جماعت ہے جماعت آخرین، ہم ساتھ نہیں دے سکے. حضرت صاحب قبلہ عالم فرمائے کہ جو ہے نا وہاں جوتیاں رکھ دینا بعد دیوار کا نہیں، لوگ آ کے سریں پھوڑ لیں گے، پونم خان کر لیں گے. کیسے اللہ والے آئے، کیسا کام کرے، ہم ساتھ نہیں دے سکے.
افسوس صد افسوس. لیکن مبارک ہے وہ لوگ جو آج ساتھ دے رہے ہیں اس جماعت کا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, صدا دور دورہ دکھاتا نہیں. تو یہ جماعت آخرین کا ذکر قرآن کریم میں ہے, احادیث میں ہے, ہندو مذہب کے جو ہے نا پوتھی پرانوں میں ہے حضرت قبلہ عالم کا ذکر, حتیٰ کہ ویدوں میں بھی حضرت صاحب کا ذکر. ایک جو ہے نا پنڈت تھے رنگاچاری, جب حضرت صاحب قبلہ عالم کے زمانے میں جب حضرت صاحب قبلہ عالم اور مبلغین تبلیغ کر رہے تھے تو آریہ سماجی ایک فتنہ اٹھا کہ یہ جو احمد ہے محمد ہے یہ اکبر بادشاہ اپنے ہمارے پنڈتوں کو خرید کے پیسے دے کے لالچ دے کے دھمکا کے یہ نامہ ڈال دیا ہمارے ویدوں میں پرانوں میں شاستروں میں, تو ہم نہیں مانتے تمہارے باتوں کو. تو اس وقت مبلغین بیٹھ گئے, اب کیسا کرنا, کچھ بھی بول رہے پیشن کو ہی تسمن انتر بولو احمدی پیتو بولو, نہیں وہ اکبر بادشاہ داخل کر لیا, نہیں مان رہے. تو اس وقت حضرت صاحب قبلہ عالم جب دورہ کرتے ہوئے کاشی گئے تو وہاں کے ایک پنڈت رنگاچاری جب کلمہ پڑے آپ کے ہاتھ پہ, تو وہ چترویدی تھے, چاروں وید کا علم رکھنے والے تھے وہ, تو ان کا نام حضرت صاحب قبلہ عالم صبغت اللہ رکھے. تو وہ پنڈت بولے کہ حضرت دیندار چند بسویشور کا ذکر پوتھی پرانوں میں نہیں ہے بلکہ ویدوں میں بھی ہے. پھر جو ہے نا پورے بتا کے اس کے بعد ببانگ دہل حضرت صاحب قبلہ عالم کیا فرمائے, اے آریاؤ اکبر بادشاہ مر کے 500 سال ہو گئے, ٹھیک ہے اکبر بادشاہ داخل کرا بول رہے نا محمد احمد, ٹھیک ہے سر, لیکن میرا ذکر ویدوں میں ہے, میں زندہ ٹھہرا ہوں. اکبر کو کیا معلوم تھا 500 سال کے بعد میں پیدا ہوں گا بول کے. تو یہ اکبر کا نہیں بلکہ اللہ اکبر کا کام ہے بولے اللہ. تو ایسا جوق در جوق لوگ جو ہے نا اسلام قبول کرتے گئے. بعض لوگ بولے حضرت آپ مسجد میں کیوں بیٹھے, آپ ہمارے اوتار ہیں, ہم نشانات دیکھ لیا آپ کے 56 نشانات کی تصدیق کر لیے, پوتھی پران پڑھ پڑھ کے سنا حضرت صاحب قبلہ عالم سب, ارے مان لیے واقع دیندار چند بسویشور 11 مکتوبے پڑھے گا بول کے ہے, وہ پڑھ کے سنا حضرت صاحب قبلہ عالم. سب سننے کے بعد ساہوکار تھے, لنگایت ساہوکار مالدار تھے, بولے حضرت مسجد میں کیوں بیٹھے, ہمارے مٹھ میں آئیے, سونے کا مٹھ بنا کے رکھتے, بولے چلے جانا تھا نا. مگر نہیں, حضرت صاحب قبلہ عالم کیا فرمایا, میں سونے کے مٹھ میں بیٹھنے نہیں آیا با, میں تمہارے دلوں میں بیٹھنے کے لیے آیا, اور میرے کو ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک میں تمہارا گرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرے کو نجات نہیں تو تمہارے کو نجات کیسے آتی, تم بھی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ بولے. تو بہت سارے لوگ کلمہ پڑھے, بہت سارے لوگ واپس چلے گئے, مگر 700 بڑے بڑے پنڈت مشرفہ اسلام ہوئے جن کے چاہنے والے چہرے تھے 5 لاکھ تقریباً, وہ لوگ اسلام کی آغوش میں آئے. تو اللہ تعالیٰ حالانکہ آپ آل رسول ہے, سید السادات ہے, مگر آپ کو دیندار چند بسویشور اللہ تعالیٰ الہام دیا تہجد کے وقت. چند بسویشور کیا ہے لوگوں کو اکثر نہیں معلوم ہوتا, چند بولے تو لوگوں کا بھیجا کھن بولتا کا, یہ کنیری لفظ ہے. چند بولے تو سچا یا بہترین صفتیں رکھنے والا, بسوا بولے تو بندہ, ایشور بولے تو اللہ, اللہ کا سچا بندہ, اسی کو عربی میں صدیق عبداللہ بولتے. تو اللہ تعالیٰ یہ طریقہ دیں گے اس طرح جو ہے نا کھڑا کرا کہ لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہو رہے. تو آج جو مبلغین کرتے یہ کام, حضرت صاحب قبلہ عالم کو لوگ سمجھتے کہ جو ہے نا نو مسلم ہیں آپ, ایسا نہیں ہے بلکہ آپ آل رسول ہیں. آپ بچپن سے آپ کو سچے خوابیں آتے تھے, آپ سب ہونے کے باوجود, مگر آپ جب یہ الہام ہوا آپ کو دیندار چند بسویشور کا, تو آپ کیا کریں اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیے صحیح حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ. تو یہ کیا ہے, یہ غیر اقوام کو سمجھانے کے لیے ہے, ان کو خریب کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے پیشن گوئیوں میں ان کے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, آج بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ ان مبلغین کا کام ہے, جا کے بتاتے, کئی لوگ جو نا اسلام میں داخل ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ جماعت آخرین کا تعارف کرا رہا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث جو ہے نا آخری کا ایک جملہ ہے, تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ یہ ولا یدخرون المال, اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جو مال جمع نہیں کریں گے. بتائیے آپ کیسے کیسے جماعتیں ہیں, مگر یہاں پر کیسا فقیری معاملہ ہے آج بھی. تو بہرحال اس طرح بہت سارے احادیث ہیں حضرت قبلہ عالم کے تعلق سے, سینکڑوں احادیث ہیں, مگر ہم کو منوانا نہیں ہے, ہم منوانے نہیں جا رہے, لیکن ہم تعارف دے رہے تاکہ آپ پہچان لیں. کوئی دوسرا وجود ہے تو پیش کرو, یہ چیلنج ہے ہمارا. 100 سال آج جو ہے نا 7 فروری 2024 کو اس ادارے کے 100 سال ہو رہے, ایک سنچری پوری ہو رہی. اب آپ بتاؤ
حالانکہ حضرت صاحب قبلہ عالم چیلنج کرے اس زمانے میں جب کہ 20 روپے کو تولہ سونا تھا، اس زمانے میں حضرت صاحب قبلہ عالم چیلنج کرے اوپن، میں کو جو ہے نا میرے نشانات کو جھوٹا کر کے بتاؤ، بولے میں 5000 روپے دیتا ہوں. بولے کب؟ 1924 میں، جبکہ 20 روپے کو تولہ سونا تھا. حضرت صاحب قبلہ عالم انعام کیا رکھے؟ 5000 روپے انعام دیتا ہوں، میرے دعوے کو جھوٹا کر کے بتاؤ. مگر آج 100 سال ہوئے، آپ کا جو اعلان ہے، آپ کا چیلنج ہے، جھنڈے کی طرح جو ہے ٹھہرا ہوا ہے، کوئی بھی جو ہے طاقت جھوٹا نہیں کر سکی. تو یہ اللہ والی جماعت ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہم، اور یہ جو لوگ ہیں جماعت آخرین کے، اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے رہیں گے. کیسی محبت؟ حضرت صاحب قبلہ عالم جو مظہر اللہ ہے، اللہ کے مظہر ہے، آپ اللہ کے وجود کے اپنے وجود سے دکھائے اللہ کیسا رہتا، بدا میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے اپنے وجود سے. تو یہاں پر جو ہے نا حضرت صاحب قبلہ عالم بتائے مظہر اللہ بن کر اللہ. تو اس طرح یہاں پر وہ جو لوگ ہیں، وہ جماعت کے جو احباب رہیں گے، وہ بے انتہا محبت کرنے والے رہیں گے اس وجود سے جو مظہر اللہ ہے. کیسی محبت؟ مبلغین کی ایسی محبت کے جو ہے نا 100 ایکڑ کافی کے باغات چھوڑ دے رہے، فقیری اختیار کر دے رہے. یہاں پر کیا بتائیے آپ، کیسے جو ہے نا سعید بن وحید صاحب مبلغ اسلام، حبیب بن وحید صاحب مبلغ اسلام، ایسے جو ہے نا علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے، مگر یہاں پر آئے حضرت صاحب کی محبت میں فقیری اختیار کر لیے. فقیری اختیار تو کر لیے، مگر فقیری اختیار کرنے کے بعد معاملہ چندے کا تھا. تو کیا لکھ رہے آپ؟ سعید بن وحید صاحب مبلغ اسلام لکھ رہے کبھی مانگا نہیں تھا قرض بھی، اب بھیک بھی مانگے، برائے تزکیہ مانگا کرے ہر شخص سے چندے. مبلغ کو جب کوئی مال کچھ چندے میں دیتا ہے تو پھر یہ مال اس کی جان کو بھی کھینچ لیتا ہے. نہ مانگے بھیک یوں مومن تو ہے شرم و حیا باقی، رہے گر شرم باقی وصل کی نعمت نہیں ملتی. رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا ہے پھیلا کے چادر ہاتھ. مسلمانوں کی اللہ کی عادت ہے یاخذ الصدقات، قرآن کریم کی عادت ہے نا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے چندہ لیو، حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو پاک کرو، ان کے لیے دعا کرو. اور علم یعلم ان اللہ ہوا، اللہ بھی جب آئیں گا تو صدقہ لیتے ہوئے چندہ لیتے ہوئے آئیں گا. کہتے کیسا معاملہ ہے؟ تو وہ معاملہ مول صاحب آئے تو کیسی محبت حضرت صاحب قبلہ عالم سے. قریشی صاحب طیبہ مبلغ اسلام، کیسے جانا آپ ملٹری کے چندہ مانگنے نہیں آ رہا، بھوکے گلبرگہ میں، ہائے کوئی کھانا کھلانے والے بول رہے چادر ڈال لے رہے. کس کی محبت میں؟ اللہ رسول کی محبت میں، اس وجود کی محبت میں جو امام الناس ہے، جو امام الجہاد ہے. ایسے وجود کے لیے تن من دھن سب قربان کر دیے. اور حضرت صاحب قبلہ عالم کیا فرمائے؟ بعض مبلغ ایسے رہا جن کے اوپر میرے بیوی بچہ قربان ہے، بولے وہاں پر بھی ایسی معاملہ ہے. تو کیسا یحبہم ویحبونہ، دو طرفہ محبت ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. پھر کیا؟ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں میں نرم. کیسے نرم ہے؟ کیسے نرم ہے؟ کوئی جماعت بتا لو کہ یہاں پر جو ہے نا آج تک 100 سال ہو رہے کبھی کسی جماعت کے لیے، کبھی کسی فرقے کے لیے کفر کا فتویٰ نہیں نکلا. مگر برخلاف اس کے آپ پوروں کو دیکھ لو، آپ جا کے ہر جماعت کی طرف سے، ہر فرقے کی طرف سے دوسروں کو کفر کا فتویٰ نکلا. کسی کے پاس 1 نکلا، کسی کے پاس 10 نکلے، کسی کے پاس 72 کفر کے فتوے نکلے ہوئے ہیں. مگر یہاں پر آج تک ایک کفر کا فتویٰ نہیں نکلا. کیسا نرم ہے؟ پھر کیا ہے؟ عزت الکافرین، مسلمان غیروں پہ سخت ہیں. کیسے سخت ہیں؟ بڑے بڑے 600 رجوان کو جا کے تبلیغ اسلام کریں، کسی حکومت سے ڈرے نہ کسی سے دبے، اسلام کے پیغام کو گھس کے جا کے پہنچا دیے. تو یہ پھر کیا ہے؟ اس کی دوسرے معنی یہ بھی ہے اذلۃ للمؤمنین، مسلمانوں میں ذلت اٹھائیں گے. نہیں اٹھا رہے ذلت، ارے کیا ہے تم جو ہے نا چند بشوشر ہے، تمہارا یہ ہے معاملہ، قادیانی ہے. ارے کیسا؟ آگے پوچھو آپ. حضرت صاحب قبلہ عالم فرمائے نادان ہے وہ انسان جو مجھے قادیانی کہتے ہیں. میں ہر فرقے کی تعلیم سے واقف ہوں اور تبلیغ اسلام کے کام جو آتی ہے وہ لیتا ہوں اور خود کو صرف مسلمان کہتا ہوں. میرا مسلمانوں میں کوئی دعویٰ نہیں ہے. جو مسلمانوں میں دعویٰ کرتا ہے وہ زندیق ہے،
وہ مردار ہے. میرا دعویٰ دیندار چند مسئلہ غیر اقوام کے لیے ہے. آپ غیروں میں گئے اس طرح جو ہے نا. پھر کیا عزت الکافرین, اور کافروں میں عزت بھی. کیسی بات ہے مبلغین, جب منتراش لوگوں جا کے سنا ہے مبلغین تو ایک دم جو ہے نا ایسی متی ہو جاتے, متاثر ہو جاتے. ایوب صاحب کے گاؤں میں جب جا کے سمجھا, ہم سنے کہ 100 گھڑے پانی ڈال کے دھوئے گا چپیرا. اب سابقون اولون کا حال کیسا ہے, وہ تو جو ہے نا بڑے بڑے واقعات ہیں. شولہ پور میں جیسا اسوٹی پٹیل صاحب جا کے دیول میں سر رکھ دیے, وہ بہت سارے واقعات ہیں, مگر وقت اس کی اجازت نہیں تھا. بہرحال اس طرح میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جو علامات ہے جماعت آخرین کا جو تعارف دیا جا رہا ہے, آپ یہ کسوٹی ہے قرآن اور حدیث, جتنے فرقے ہیں یہ کسوٹی بھی ہاتھ دے کے دیکھ لو. آپ مسلمانوں میں نرم ہونا, غیروں پہ سخت ہونا, اسلام کو پہنچانے والے کون ہیں؟ پھر جو ہے نا آگے اللہ تعالیٰ فرمائے یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. جہاد کا کانسیپٹ تو ختم ہی ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, آپ دوسرے جتنے بھی مذہبی کتابیں پڑھ کے دیکھو, آپ پورا جو ہے نا مہابھارت پڑھ کے دیکھو, کیا ہے وہ؟ دھرم یدھ ہے, جہاد ہے. نہیں بولے کشن جی, نہیں بولے ارجن کو, اے ارجن تم لڑو, اگر تم جو ہے جیت گئے تو سکھ بھوگیں گے, اگر مر گئے تو سورگ میں رہیں گے. کیا یہ ہے اسلام میں, الگ بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے بائبل میں, اے ہماریو تم اپنے کپڑے بیچ کے ہتھیار خریدو. بولے ارے دشتوں کا ناش کرنا, ششتوں کا پریپالن کرنا, یہ تو دھرم سکھاتا. ہمارا ایک ویڈیو آپ دیکھیے, آپ ویدوں میں بھی جہاد کی شکشا, ہندو مسلم یونائٹڈ یوٹیوب چینل ہے, اس میں دیکھیے آپ, اس کے اندر بتایا گیا ویدوں میں جو دشمن ہے تمہارا اس کو کاٹ ڈالو, چیر ڈالو, پیس ڈالو, جلا ڈالو, بھسم کر ڈالو. یہ قرآن کے نہیں ہے, یہ منترا ویدوں کے ہیں. ذرا دیکھ لو آپ, آئینہ دیکھ لو اپنا. اسلام کے اوپر جو آنکھ اٹھا کے بتا رہے آپ ایسا ہے بولتے. تو بہرحال تبلیغی رکاوٹ کو دور کرنے کا نام ہے جہاد. تو حالانکہ آپ پڑوسی ملکوں میں جا کے دیکھیں, آپ 5 ارکان میں کیا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد. مگر ہندوستان میں جہاد کو نکال کے کلمے کو لا لیا. تو بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. بہرحال یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ یہاں پر جو جماعت آخرین کا جو تعارف دیا جا رہا, ولا یخافون لومۃ لائم, یہ ایسے لوگ رہیں گے جو ملامت کریں گے ان کو لوگ, تو ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. آج ملامت نہیں کر رہے. کون سی جماعت کو ملامت کرتے بولیے آپ؟ سوائے ایک مبلغ کسی دوسری مسجد میں چلے جائیں تو پورے لوگ جو ہے نا ایسا جیسا جو ہے نا سب بکریاں ہیں, مینڈے ہیں, ایک شیر آ گیا تو کیسا دیکھتے ہیں, ویسا سب جو ہے نا زلفوں کو دیکھ رہے ہیں. ارے یہ سنت ہے اصل صحابہ کی, یہ سننے بال چھوڑے ہوئے داڑھی کے جو ہے بڑھانے والے ہر صحابی کا یہی ٹھاٹ تھا ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا سنت ہے. تو بہرحال یہاں پر ایسے بہت ساری چیزیں. اب لکھا سادھوں کا لباس کیوں پہنتے آپ, لومۃ لائم میں ملامت کرنے والے کتنی ملامت نہیں کرتے. آپ کے بال عورتوں کے جیسے کیوں ہیں, لباس سادھوں کا جیسا کیوں ہے, آپ یہودیوں کے جیسا رہبان کیوں ہیں, 12 سوالہ کرتے. مگر میدان سکھا ڈالتا, آپ میدان میں اترا, آپ سب میدان سکھا ڈالتا. ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کیا 3 عمرہ کرے, کوئی 4 بولتے. بہرحال تو مطلب کیا, حج اور عمرہ کے وقت اپنے زلف کٹایا آپ, اس کے بعد نہیں ہے. نہیں آپ دیکھو آپ کہ صحابہ کا ہم کٹنگ کرا لیتے بیٹھتے تھے, ہر مہینے گزارا نہیں بھائی کان کی لول کی تھی جھرنا کرتے. اچھا کان کی لول کی ذرہ نیچے آ گیا تو جا کے پھر کٹا رہے صحابہ کا. ارے کھانے کو کھانا نہیں, پیٹوں کو پتھر بن رہے تو جو ہے نا جا کے کٹا لیتے بیٹھے کرتے. جتنے انبیاء سب زلفیں چھوڑے. ایک صحابی جو ہے نا اپنے زلفوں کو چوڑا مانگے نماز پڑھ رہے تو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے, تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارے زلف بھی سجدہ کر کے اجر پاتے بولے. تو یہ نمونہ ہے اسلام کا. آج دیکھو آپ کتنے جماعتیں ہیں, کتنے فرقے ہیں, کتنے بڑے بڑے عالمہ ہیں, کسی کے پاس یہ نمونہ ہے کیا زلفاں چھوڑنے کا؟ یہ غیر والی بات. ایک صاحب بولے تبلیغ جماعت کے, ہم کو دورن پہ گئے تھے, میں ہمارے غوث صاحب تھے, تو نہیں سونا مسجد میں. بولے حالانکہ پوری جماعت آگے سو رہی. ارے بھائی ہم لوگ مبلغ ہیں, مسافر ہیں. نہیں سونا, وہ تو باہر جیسا صحن ہے, کٹا ہے, ٹھیک ہے وہاں سو جاتے ہیں. نہیں وہاں بھی نہیں سونا. تو ہم بولے باہر سامنے قبرستان ہے وہاں سو جاتے ہیں. او نہیں بول کے پھر آ کے وہ جماعت پوری بات کری. نہیں یہ کیا ہے آپ کے زلفیں؟ بولے تو سمجھا جمعہ لما وفرا, آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لو, آپ زلفوں کا ذکر ملتا آپ کو. پھر اس کا یہ لباس کیا ہے پوچھے, گر لاؤ آپ کا فضائل عمل لے کے آئے. تو دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ ہیڈنگ ہے, اس کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے, بیٹی تو ہی بتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس کیا ہے تیرے پاس؟ تو بولتے کہ ابا جان 2 جھبے گیروے رنگ کے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اور وقفت کے وقت پہنتے تھے. میں پین نکال کے انڈرلائن کرا, لکیر مار دیا. بولا آپ پڑھ رہے مگر ذہن میں نہیں رہ رہا اس لیے لکیر مار دیا. اچھا آپ سو جاؤ پھر. بولے تو ایسا کیا ہے, لوگ
واقف نہیں ہے ان سے. اللہ اکبر. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک القدیم غرور رحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ سورہ فاتحہ میں جو الصفات ہے اللہ کے، رب، رحمان، رحیم، مالک، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ جو اللہ کے اندر جو صفات ہے، جو کمالات ہے، وہ بندے سے بھی ظاہر ہو. اب رب کی جو صفت ہے وہ ربوبیت کرنا، یعنی کسی شے کو بتدریج عروج پہ لگ جانا، یہ رب کا کام ہے. پھر جو رحمان ہے وہ بلا بدل، ہر چیز بلا بدل دینا، پانی ہے، ہوا ہے، بارش ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا وہ بلا بدل. پھر رحیم ہے، ایک کا 10 گنا، تھوڑا کا اجر بھی اس کا بڑھا کے دینا. پھر مالک ہے تو مالک کیا بولے تو پھر حساب لینا، جزا سزا کا فیصلہ، چھوٹتے نہیں کوئی بھی. تو یہ صفات جماعت آخرین اپنے وجودوں سے پیش کرے. رب کیسا اللہ رب ہے تو ربوبیت کرے لوگوں کی. ادھر گئے ہندوؤں میں جا کے پنچانتی مارگ سنائے، ایکو جگدیشورا یعنی توحید باری تعالیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے جو جگت گرو ہے. تمام جنتے انبیاء ما سبق ہے وہ سچے ہیں، ان کی آسمانی کتابیں سچی ہیں، سمیت پرارتھنا. تو یہ سب یہ رب کا سامان ہے، ربوبیت کا سامان ہے. پھر یار مسلمانوں میں آئے، دیکھو شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت قرآن، مقام مسلم. اپنے مقام کو پہچانو. تم ان کے ساتھ رہ کے اپنا مقام بھول گئے. آپ سردار ہیں، سردار دوسروں کو بول دے رہے، ارے انہیں سکھ ہے، سردار آپ ہے. سردار مسلمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کنتم خیر امت بولا اللہ تعالیٰ. یہ سرٹیفکیٹ ہے، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کوئی ہو سکتا؟ اللہ بول رہا آپ تم سردار ہے بول کے، تم بولے وہ سردار جی کہتے. ارے انہیں رکھ لیا تو نام ہے، انہیں سردار نہیں، انہیں سکھ ہے، آپ سردار ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا مسلمانوں کی ربوبیت کرے. تم اپنے مقام کو پہچانو، کیسا مقام ہے تمہارا؟ اعلیٰ بالا مقام ہے. تو مختصر کرتا ہوں میں آپ کو. تو پھر جو ہے نا رحمانی صفت کے ذریعے سے ربوبیت کر رہے ہیں اس طرح سے. پھر کیا ہے؟ رحمانی صفت بلا بدل. جس طرح اللہ تعالیٰ بلا بدل، تو ایسا مبلغن بلا بدل سمجھا رہے. مندروں میں جا رہے، مٹھوں میں جا رہے، ان کو سمجھا رہے، ان کو سمجھا رہے. کوئی تنخواہ دے رہے؟ کوئی تنخواہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے. تو یہ بلا بدل جو رحمانی تقاضا ہے، یہاں پر آ کے دیکھو آپ، رحمانی تقاضے سے مبلغن اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے. پھر کیا؟ رحیمی صفت. کیسی رحیمی صفت ہے؟ ایک کا 10 دینا، حتیٰ کہ جو ہے نا ایک کا 700 گنا دینا. خالی جو ہے نا بھائی آپ زندگی نہیں وقف کر سکتے، آپ موبائل ہیں تو مبلغ کا ساتھ دیے. حضرت صاحب کو کیا فرما ہے؟ 10% جو کما رہے اس کا 10% مبلغن کو دیے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ مبلغ اور انصار موبائل دونوں کیا جنت میں ایک ہی طبقے میں رہیں گے. اب بیٹھیں گے بحث کرنے، کیٹیگریز وغیرہ وہ رہتا ہو، مگر موٹی بات یہ ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا مہاجر انصار کو کہ اے جب جو ہے نا مہاجرین تبلیغ اسلام کے دوروں کو جاتے تھے تو مہینوں چلے آتے تھے، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ جاتے تھے، ان کے بیوی تھے، بچے تھے، گھر بار تھا، تو ان کا کیسا چلنا؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انصار تھے مدینے کے مالدار تجارت کرنے والے، ان کو بولے اپنے مالوں کا 10واں حصہ دو ان مہاجرین کو، تو کل جو ہے نا جنت میں ان کے ساتھ ایک ہی طبقے میں رہیں گے. تو انصار نعرے مارے کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اپنی زندگی قربان کر کے سر کو کفن باندھ کے جا رہے مہینوں اسلام کو پھیلا لیتے ہوئے، ہم خالی مالوں کا 10واں حصہ دے کے ان کے ساتھ رہ سکتے کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ تم جسم ہے تو یہ روح ہے. مہاجرین روح ہے اور انصار کیا ہے؟ جسم ہے. روح کے لیے جسم ضروری ہے، جسم کے لیے روح ضروری ہے. تو اس طرح یہاں پر حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مبلغین کو تیار کرے اور مبین کو تیار کرے. مبلغین اپنے مالوں میں سے 20% لگانا ہے دین کی راہ میں. مبلغین اپنے مالوں میں سے 20% لگانا ہے اور مبین 10% لگانا ہے. مبین کو کم اس واسطے ہے کیونکہ جو ہے نا اب ان کو دوسرے ضروریات رہتے اور دنیا کے کاموں میں ان کماتے، مگر یہاں مبلغ کیا ہے؟ صرف حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت کا بولو دین کا کام بول کے لیتے نا، تو اس واسطے جانا یہاں پر 20% لگانا ہے. تو بہرحال اس طرح رحمانی تقاضے سے کر رہے، رحیمی تقاضے سے بلا بدل ان کو اجر دے رہے. خالی ساتھ بھی دیے تو
پھر مالک کی تقاضا مالک یوم الدین کیسا؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن کر کیا کریں؟ لا تثریب علیکم اليوم تو بولے والے، لیکن ایسا حساب لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کچھ نام بولے صحابہ کو، اگر یہ لوگ کعبے کے غلاف میں بھی چھپ جائے تو قتل کرو بولے. یہ ہے مالکی. یہاں پر حضرت صاحب قبلہ عالم کئی لوگ جو ہے نا ستائے حضرت صاحب قبلہ عالم کو، مگر بعد میں جب جیل سے آیا خطبہ دے رہا حضرت صاحب قبلہ عالم کیا فرمایا؟ کہاں ہے بابا ارہلڈی محمد حسین کہاں ہے؟ وہ کملی وکیل کہاں ہے؟ انہیں کہا جو ستائے سب مر گئے لیکن اللہ کا جلال باقی رہا. حضرت قبلہ عالم کا وجود باقی ہے، آپ کی جماعت باقی ہے، اور جو وعدے ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے. ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، اور پورے ہوئے وعدے جو کیے تھے حضور نے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم انا نصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الشان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمۃ العالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ خبرۃ بیت اللہ ومن یطیع غیر تعالی فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلام کلام اللہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ البراق والرفف مرکبہ الی اوراء البراء سفرہ مقام الاہدیۃ مقامہ هو کافۃ للناس امتہ اخرجت للناس کتابہ بیان للناس رسول الی الناس جميعا اصحابہ مثل الانبیاء الارض کلھا لہ مصلی جعل اللہ لہ مال الغنیمۃ حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علی آلہ وأهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وعز وجل وهم أكبر.